یاد آ جاتے ہیں جس دم واقعات کربلا، ہم کو پہروں بستر راحت بخواب آتا نہیں۔ یہ ایسے دن ہیں جب لوگ چجائے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے اور شہروں میں اور بیرون ملک بس جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک ایسی کشش ہوتی ہے عزاداری کی کہ وہ گھر لوگوں کو کھینچ لاتی ہے۔ چنانچہ بلہرے جیسی جگہیں جہاں سال بھر کوئی نہیں رہتا ہے، ہم لوگ بھی انہی دنوں میں آتے ہیں، محرم کے دنوں میں یا رمضان میں، یہ آباد ہو جاتے ہیں عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری ایک طرح سے سبب ہے ان گھروں کو آباد رکھنے کا اور آباد رہنے کا سبب ہے۔ جب کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، جس کو محرم کے مہینے میں محرم بھی کہا جاتا ہے، جب محرم آ گیا تو اس میں مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے امام باڑوں میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہوتی ہیں، جو مجلس کر پاتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اودھ کے اس خطے میں مجلس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ شروع میں سوز خوانی ہوتی ہے، مختلف جو مرثیہ خوان ہوتے ہیں وہ سوز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو صاحب بیاض ہوتا ہے وہ فاتحہ کہتا ہے اور اس کے بعد مرثیہ پیش کرتا ہے دھن یعنی راگ میں۔ اس کے بعد جب مرثیہ ختم ہو جاتا ہے تو ذاکر یا جو مولانا ہوتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کو، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبرک جو ہے، جس کو انگریزی میں بینیڈکشنز کہیں گے، وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کہیں میٹھا، کہیں کھانا، لیکن جو سب سے سمپل ہوتا ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے وہ بتاسے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی چنا اور مصری۔ تو بتاسے جو ہیں وہ شکر کے بنے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، اور ظاہر بہت شکر ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں اچاریوں میں اس کو رکھتے ہیں اور سال بھر پھر استعمال کرتے ہیں چائے کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ۔ حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. Hafiz, why do you complain of the grief of separation? For in traveling is arrival and in the darkness there is light. بلہرہ اور محمود آباد دونوں کولیٹرل برانچز ہیں ایک ہی خاندان کے، لیکن بلہرہ کہیں زیادہ پرانا ہے۔ بلہرہ آباد ہوا تھا تقریباً محمد تغلق کے زمانے میں۔ تغلق کو یہ خوف ہوا کہ اس کے دربار میں جو لوگ تھے وہ اس کو دغا دینے والے تھے، تو اس نے پورا اپنا کیپٹل جو ہے دولت آباد شفٹ کیا اور لوگوں کو ادھر ادھر بھیج دیا۔ ہمارے اجداد یہاں آئے بلہرہ۔ ہمارے ایک اجداد میں سے ایک تھے بایزید خان، جن کی قبر آج بھی ہے، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ عرس ان کا منعقد کرتے ہیں، اور عجیب و غریب بات ان کے مزار کی یہ ہے کہ اس پر چھت نہیں ٹکتی۔ تو ہماری دادی کے زمانے میں بھی کسی نے چھت اس پر تعمیر کرنے کی کوشش کی، تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو زیر آسمان رہنے دو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ یہ احمد فراز کا بڑا خوبصورت غزل کا شعر ہے، اور یہ جو بلہرے کا قلعہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ کیونکہ آباد نہیں رہا تو بعض جگہوں میں ایک ویرانگی سی ہے، وہ کہ آزاداری یہاں ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا اس سے زندہ ہے۔
لیکن آج بھی جن کی نگاہ ہے اور جن میں قوت بصیرت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آج بھی وہی خوبصورتی برقرار ہے. ہم ہمیشہ نئے پن میں خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے جب کوئی چیز دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہوتی ہے یا اپنے سن کی وجہ سے، اپنے پرانے پن کی وجہ سے اس میں دھیرے دھیرے جھڑنے لگتی ہے، یا تو اس میں ایک نئی قسم کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. نشیمن جل گیا دھبا سا شاخ گل پہ باقی ہے، رہے گا داغ دل بن کر نشان آشیاں برسوں. یہ ہمارے دادا کا شعر ہے، اور یہ جو داغ دل جس کے وہ بات کر رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ غم ان کے سامنے ذہن میں آتے ہوں گے، لیکن ہمارے دادی کے لیے ایک جو بہت بڑا غم تھا وہ اس بات کا تھا کہ یہاں ان کے چھوٹے بھائی کا اور پھر ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا 1918 کے بعد، جب وبا آئی تھی. اسپینش فلو کا پینڈیمک تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے. تو جیسے ابھی پچھلے 2 سال میں لوگوں نے اپنے خاندان والوں کو کھویا، دوستوں کو کھویا، ساتھیوں کو کھویا، تو وہ غم ہماری دادی کے ساتھ رہا زندگی بھر. اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ میرے والد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، جب میرے خیال سے کافی وہ بڑے ہو چکے تھے، 30 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے، اس کے بعد یہاں آئے. خدا جانے یہ کس کی جلوگاہ ناز ہے دنیا، ہزاروں اٹھ گئے باقی وہی رونق ہے دنیا. تو بظاہر جو ہے ایک جگہ مخدوش، اس کی چھتیں ہو جاتی ہیں، اس کی دیواریں ہو جاتی ہیں، گھاس اگنے لگتی ہے، لیکن اس میں خوبصورتی دوسری قسم کی پیدا ہوتی ہے اور رونق برقرار رہتی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ جس رونق کا ذکر شعر میں ہوا وہ رونق اس لیے رہتی ہے کیونکہ ان گھروں میں، ہمارے گھروں میں مسجدیں بھی ہیں اور امام باڑے بھی ہیں. ذکر خدا اور ذکر پیغمبر اور ذکر اہل بیت جہاں برقرار رہتا ہے، وہاں یوں تو چاہے جتنی بڑی دنیاوی مصیبت آئے، لیکن ان ذوات مقدسہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک سنسان جگہ کو بھی آباد بنا دیتے ہیں.